بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، صفحہ نمبر 308۔ ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، اور نہ اپنی رضاعی ماں سے اور نہ اپنی رضاعی بہن سے۔ ہو گیا نا وہ بھی؟ ہاں، اس کے بعد کا ولا یجمع بین الاختین نکاحا ولا بملک یمین وطیا، اور نہ جمع کرے وہ۔ کیا مطلب؟ یہاں سے محرمات وقتیہ کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ محرمات ابدیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت سے نکاح بالکل جائز نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ محرمات وقتیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس وقت نہیں کر سکتے، بعد میں کر سکتے۔ جیسا تم شادی کرے، بیوی کو اپنے پاس رکھے، ایک آدھ بچہ ہوا، اس بچے کی خدمت کرنے کے لیے اس بچے کی خالہ آ گئی تمہارے گھر، تو وہ بیچاری جو ہے بہن کی خدمت کرتے ہوئے، بہن کے بچے کی خدمت کرتے ہوئے بہن بھائی کی خدمت کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ ایسا بہت ساری جگہ ہوتا ہے، ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا۔ لیکن اب کیا ہوا معلوم ہے؟ بعد میں ان کو کیا ہوا؟ جان دو بھائی، اس کو بھی نکاح کر لیں گے، مگر دونوں کو نہیں کر سکتے۔ تو گھر والی کو کیا کرے؟ دھکا دے کے نکال دیے، عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن کو لا لیے، شرعی اعتبار سے یہ نکاح ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مگر ایسی حرکتیں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دو بہنوں کے درمیان نکاحن جمع نہیں کر سکتے۔ نکاحن یعنی ایک بہن سے نکاح کر لیے، وتی نہیں بھی کرے تب بھی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، انہیں الگ ہو گئی تو پھر دوسرے سے نکاح کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بچی سے نکاح کرے تھے تم، خالی نکاح ہوا، جمع نہیں ہوا، وتی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی بہن پسند آ گئی، اسی وقت اس کو آپ کیا کر دیے؟ طلاق دے دیے۔ طلاق دے دی تو ان کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے، عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جمع نہیں ہوا تو عدت کی ضرورت نہیں ہے، عدت کی ضرورت ہے تو عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو فوراً کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے۔ آیا سمجھ میں؟ ایسا ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جیسے ہی جو ہے کسی لڑکی سے آپ نکاح کر لیے، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، نہیں ہے؟ ایسا بہنوں میں نہیں ہے، وہ محرمات وقتیہ ہیں وہ۔ دوسری چیز، ملک یمین میں دو بہنوں کو وتی میں جمع نہیں کر سکتے۔ ملک یمین کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ملک یمین نہیں معلوم؟ ملک یمین کا مطلب یہ ہے کہ غلام باندی کی ملکیت، اس کو ملک یمین بولتے ہیں۔ نکاح کی جو ملکیت ہے اس کو ملکیت نکاح بولتے ہیں، ملکیت بضاعہ۔ اور ملک یمین کس کو بولتے ہیں؟ غلام باندی کی ملکیت۔ مثال کے طور پر ایک باندی تھی آپ کے پاس، ایک باندی تھی، اور دوسری اور ایک باندی کو آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو ڈھونڈے بازار میں جا کے، اسی کی بہن ملی تو خرید سکتے ہیں۔ ملک یمین میں دونوں باندیوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ملک یمین میں وتی کے طور پر نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایک سے آپ نے وتی کر لیا ہے تو اس کی بہن سے نہیں کر سکتے۔ آیا سمجھ میں فرق؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ملکیت نکاح میں نکاحن جمع نہیں کر سکتے، ملکیت یمین میں وطین جمع نہیں کر سکتے۔ ملکیتن جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ وتی کا مقصد نکاح نہیں ہے، وہ کیا بولتے ہیں، یمین کا مقصد وتی نہیں ہے، یمین کا مقصد وتی نہیں ہے، یمین کا مقصد ملکیت یمین ہے۔ لیکن ملکیت یمین کے ذیل میں ملکیت بضاعہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے مرد کو خریدے غلام، تو کیا ہے اس سے؟ صرف ملکیت یمینی ہے نا؟ ملکیت یمین کے ساتھ کچھ اور بھی ہے کیا؟ آیا سمجھ میں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ باندیوں میں دو بہنوں کو ملکیت یمین میں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن وطین جمع نہیں کر سکتے۔ تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے، دیکھو اب۔ اور نہ جمع کرے دو بہنوں کے درمیان نکاح کے طور پر، اور نہ ملکیت یمین میں وتی کے طور پر، یعنی دو بہنوں کے درمیان۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اسی آیت مبارکہ میں آگے ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام ہے تم پر کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ہرگز نہ جمع کرے، فَلَا يَجْمَعَنَّ، نون تاکید ثقیلہ، ہرگز نہ جمع کرے دو بہنوں کے درمیان، نہیں، اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں۔ ایک محاورہ ہے، یعنی دونوں کے ساتھ وتی نہ کرے، پانی میں تو منی کا خطرہ، اس کے رحم میں بھی اس کے رحم میں بھی نہ ڈالے، یہ مطلب ہے۔
فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ، اب یہاں سے ایک مسئلہ، تو اگر شادی کیا اپنے باندی کی بہن سے، مسئلہ سمجھو، عرفان میاں کو ایک باندی تھی، عرفان میاں کو ایک باندی تھی، انہوں کیا کرے، ٹھیک ہے ہمیں باندی ہے اس سے استفادہ تو اپن کر رہے ہیں، لیکن جو ہے میں ایک شادی کر کے بیوی لانا چاہتا ہوں، ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈے تو ایک رشتہ ملا آپ کو، وہ اتفاقاً کس کا رشتہ تھا، وہ جو اپنی باندی تھی نا اسی کی بہن تھی، تو اب اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جاتا نہیں ہو جاتا، ہو جاتا نکاح، نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کرنا مگر وتی نہیں کرنا آپ، کیونکہ آپ اس کی بہن سے وتی کرے ہوئے ہیں، وتین جو لوگ جمع نہیں کر سکتے، آیا سمجھ میں؟ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ، اگر شادی کیا اخت امتن لہو اپنی باندی کی بہن سے، قد وتیہا جس سے وتی کر چکے ہیں، اگر آپ اس سے وتی نہیں کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا، لیکن وتی کر چکے ہیں اس کے باوجود اس کی باندی کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، وتی نہیں کرنا، صح النکاح، نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہے، کیوں صحیح ہے، لصدرہ من اہلہ مضافا الی محلہ، نکاح اپنے اہل سے صادر ہونا، اپنے محل کی طرف منسوب ہونا، اہل ہے عرفان میاں، محل ہے ان کی بیوی کا بضعہ، سمجھ میں آ گیا نا صاحب، یہ اہل وہ محل، تو نکاح اہل سے صادر ہوا محل پہ منسوب ہوا، جائز ہے، نکاح اہل سے صادر ہوا منسوب ہوا، جائز، ٹھیک ہے، ہاں، تو وَإِذَا جَازَ، جب نکاح جائز ہو گیا، لا يَتَأُ الْأَمَةَ، لا يَتَأُ الْأَمَةَ، نکاح ہوتے ہی اب باندی سے وتی نہیں کرنا، کون سی، بیوی کی بہن سے، اور بیوی سے بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ باندی سے کر چکے ہیں، پھر کیا کرنا، رکھ لے کے دونوں کو دیکھتے رہنا، ایسا نہیں ہے، کچھ ایسا کرنا کہ بیوی جو باندی ہے نا آپ کی، اس باندی کو اپنے وتی سے نکال دینا باہر، کیسے نکال دینا، یا تو اس کو آزاد کر دو، بہت اچھا طریقہ ہے، یا تو یہ کہ آپ اس کو کیا کرو، کسی اور سے نکاح کرا دو، کسی اور سے نکاح کر، دونوں صورتوں میں باندی کو آپ کیا کر لیے، اپنے اوپر حرام کر لیے، دور کر دیے، تو پھر جو ہے بیوی سے وتی کر سکتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور جب جائز ہو گیا تو باندی سے وتی نہ کرے، وَإِن كَانَ لَمْ يَطَئِ الْمَنْكُوحَةَ، اگرچہ کہ اس نے منکوحہ سے وتی نہیں کیا، یہ وَإِن وصلیہ ہے، کیا مطلب، اگرچہ کہ یاد رکھنا، بعد میں مار کھاتا پھر، ہاں، اگرچہ کہ منکوحہ سے اس نے وتی نہیں کیا، کیوں، اس لیے کہ منکوحہ جو حکمن موضوعہ ہوتی ہے، منکوحہ کیا ہوتی ہے، مقصد نکاح کا سمجھو، مقصد نکاح وتی ہے، آپ بولیں گے مقصد وہ کیسا، بچے آتے کہاں سے، وہ تیسرے جاتے، یا بولیں مقصد نکاح جو ہے پاک دامنی ہے، پاک دامنی ہوتی کیسا، تم وتی کرتے چھوڑ دی، نہیں تو خالی جو نکاح کر کے لا کے بیوی کو گھر میں دیکھتے رہو، تو امام توقان جو ہے دوسری جگہ پریشان کر دیتے، پھر سمجھ میں آ گیا نا صاحب، تو کرنا کیا ہے، وتی کرنا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، کھلے الفاظ میں وتی ہی نکاح کا مقصد ہے، تو اسی وجہ سے منکوحہ جو حکمن موضوع شمار ہوتی ہے، آپ جیسے نکاح کر دیے، آپ وتی کرے نہیں کرے، لیکن حکم کیا لگتا ہے، آپ وتی کر چکے ہیں، حکم لگتا ہے، اب اس سے وتی کر چکے حکم لگ گیا، تو پھر باندی سے آپ وتی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، دونوں کو جمع کرنا لازم آ گیا، انہیں حقیقتاً موضوع ہے، انہیں حکمن موضوع ہے، انہیں حقیقتاً موضوع ہے، انہیں حکمن موضوع، دونوں کو جمع کرنا لازم آ جاتا ہے، اس واسطے نہ اس سے کرنا نہ اس سے کرنا، ہاں، یہ مسئلے بہت جلدی آ جاتا ہے، ارے ہو بول میاں نہیں، ہاں، بولے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ موضوعہ، اس لیے کہ منکوحہ حکمن موضوعہ ہے، ٹھیک ہے، ولا يطأ المنکوحۃ، اور منکوحہ سے بھی وتی نہیں کرنا، میں بول رہا ہوں اوپر ابھی، نہ باندی سے وتی کرنا ہے، اس کو یہاں پر موضوعہ بول دی ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب، ولا يطأ المنکوحۃ، اور منکوحہ سے بھی کیا کرنا ہے، وتی نہیں کرنا ہے، کیوں، للجمع، جمع کرنے کی وجہ سے، کیوں، اگر کر دیے تو جمع کرنا لازم آ جاتا ہے، کیا بولیں گے آپ، جمع لازم آ جاتا ہے، اس واسطے وتی نہیں کرنا ہے، نہ اس سے نہ بیوی سے بول، کیونکہ دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ دونوں بہنیں، اسے ٹھنڈا پانی لاؤ، الا اذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الاسباب، مگر جب کہ حرام کر دیا وہ موطوءہ کو اپنے اوپر اسباب میں سے کسی سبب سے، کتنے اسباب ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کیا کرو، آزاد کر دو، تو صحیح ختم، یا کیا کرو، بیچ دو، اور ایک بھی سبب ہے، یا کسی اور سے نکاح کرا دو، تین سبب،
فحینئذ یطأ المنکوحہ، تو اس وقت میں منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، لیعدم الجمع وطین، وطین جمع نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اب وطی میں جمع کرنا لازم نہیں آئے گا۔ اگر کسی اور سے نکاح کرا دیا تو وہ باندھی تو رہتی اس کی، باندھی تو رہتی، آگے کام دھام کر لے سکتا، لیکن اس کا کام پہچان نہیں سکتا۔ وہ کون پہچانیں گا؟ اس کا شوہر پہچانیں گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَّمْ يَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَةَ، ہاں اگر ایک صورتحال ہے، اگر اس نے کیا کیا معلوم ہے، باندھی تو اپنے پاس رکھا، ڈل کے دوست کو، اگر اس نے باندھی تو اپنے پاس رکھا، آج مسئلہ بہت اچھا سمجھ رہا، اس وقت ٹائپ لیں باندھی تو کیا کیا اس نے؟ اپنے پاس رکھا تھا لیکن وطی نہیں کرا تھا۔ رکھو تم چائے پیو، میں پانی پی لیتا ہوں۔ باندھی کیا کرا تھا اس نے؟ اپنے پاس رکھا تھا، وطی نہیں کرا تھا۔ ارے بھائی تم کیا کرے، ایک باندھی خریدے، وطی نہیں کرے، بڑی ہو گئی انہیں، رکھے 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 رکھے، وطی کرے نہیں اس نے۔ اب اس آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا کرے؟ آپ جا کے اس کی بہن سے نکاح کریں۔ آیا سمجھ میں؟ تو آپ اپنی بیوی سے وطی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جمع کرنا لازم نہیں آ رہا۔ اچھا تمہارا دیکھو نا، کیونکہ جمع کرنا لازم نہیں آ رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نکاحن دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، یا ملکیت یمین میں وطی کے طور پر دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک کی ملکیت نکاح ہے اور ایک کی ملکیت یمین ہے۔ ہاں ملکیت یمین میں تو وطی کرا دینا ہے نا، تو ملکیت نکاح میں جو حکمن موضوع ہے اس سے وطی کر سکتے ہیں بالکل۔ اب سمجھ میں روز سمجھتے لیکن بولنے نہیں آتا۔ نہیں نہیں بولو، تم نہیں سمجھے تو بھی بولو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چائے پی لے، چائے پی لو۔ اور کیا ہے وہ؟ منکوحہ سے وطی کرے اگر اس نے وطی نہیں کیا ہوا ہے مملوکہ سے، منکوحہ سے وطی کرے، یعنی وطی کرنا جائز ہے، جائز ہے کہ کرنا پڑے گا نا بھائی، نہیں تو خالی لا کے رکھے تو اس کا حق کیسا ادا ہوگا؟ خالی لا کے رکھے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور منکوحہ سے وطی کرے اگر وطی نہیں کیا ہوا ہے مملوکہ سے، کیوں؟ لعدم الجمع وطین، وطین جمع نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا ترجمہ کرنا ہے اس کا؟ یعنی وطین جمع کرنا لازم نہیں آ رہا ہے۔ اذ المرقوقۃ لیست موطوءۃ حکما، مرقوقہ بولتے ہیں باندھی کو، ملکیت یمین بھی بولتے ہیں باندھی کو ہی، مرقوقہ بھی بولتے ہیں باندھی کو، اس لیے کہ مرقوقہ بول حکمن موطوء نہیں ہے، سمجھ میں نا؟ لیکن منکوحہ کیا ہے؟ حکمن موطوء ہے، یا مرقوقہ تھی نا انہیں پہلے والی باندھی، وطی نہیں کرے آپ اس سے، تو انہیں کیا ہے؟ حکمن موطوء نہیں ہے، لہذا اب اس کی بہن سے نکاح کر لیے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے بڑھیے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أُولَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، یا فرقہ پڑھ سکتے ہیں آپ، فرقہ میں تفریق کر دی جائے گی، یا فرقہ بولے تو قاضی صاحب تفریق کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ اب جاوید میں کیا کرے تھے؟ دو بہنوں سے الگ الگ نکاح کرے، سمجھا نا؟ ایک بہن سے نکاح کرے، سفر پہ گئے تھے، اور ایک بہن سے بھی نکاح کر لیے، یعنی اس کی دونوں بہنوں سے، آپس میں دونوں بہنیں تھیں وہ، لیکن اب وہاں پر جو ہے مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک سے ہی نکاح ہوا نا، کس سے ہوا؟ جس سے پہلے کرے تھے اس سے نکاح ہو گئے، جو دوسری ہے اس سے نکاح نہیں ہوا، کیونکہ جب بہن سے نکاح کر لیے تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کس سے کرے وہ ان کو یاد نہیں ہے، اور وہ دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ پہلی میں ہوں، انہیں بھی بول رہی میں پہلی بیوی ہوں، انہیں بول رہی میں پہلی بیوی ہوں۔ اب جاوید میاں کو یاد نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون پہلی ہے، یعنی اتنے مصروف تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آیا سمجھ میں؟ اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ اذا تعارض تساقط، جب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں کیا کر دیں گے؟ تفریق کر دیں گے۔ ہاں یہاں پر یہ بات ہے کہ ان دونوں کا دعویٰ ضروری ہے کہ میں پہلی ہوں، اگر کوئی ایک دعوے سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر جو ہے انہیں دعوے سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے طلاق دینا کہاں سے؟ اس کا نکاح نہیں ہوا، شمار کیا دیں گا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے عبارت دیکھیے، ارے وہ ہو گیا۔ تو اگر شادی کرے دو بہنوں سے دو عقدوں میں، دو بہنوں سے دو عقدوں میں کا مطلب کہ الگ الگ، ایک ساتھ دو عقدوں میں تو کسی کا نہیں ہوتا، ایک ساتھ بھی ہو سکتا نکاح، کیسا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے اخبار میں ہمیں خبر پڑے تھے، ایک آدمی جو ہے ایک ہی عقد میں چار عورتوں سے نکاح کرا، وہ چار کے چار آپس میں سہیلیاں تھیں، چار کے چار آپس میں سہیلیاں تھیں، وہ اپنی زندگی جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ سوچ چکی تھی کہ ہم کو کوئی اگر ایسا پہلوان ملے جو بیک وقت ہم چاروں کو سنبھال سکے تو ہم کیا کریں گے؟ نکاح کر لیں گے۔ تو ایک پہلوان تیار ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ عرب تھے وہ، ہندوستانی کہاں ہو سکتے
تو وہ عرب جو ہے بیگ وقت چاروں کو ایک ساتھ بٹھا کے ایک ہی لفظ میں چاروں سے نکاح کر لیا. میں نے تم چاروں سے اتنے مہر میں نکاح کر لیا. وہ ایسا چاروں بھی خوش ہے کہتے اپنے ایک شوہر کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اگر شادی کیا دو بہنوں سے دو عقدوں میں اور نہیں جانتا وہ کہ ان میں سے کون سی پہلی ہے، اولا، اولا میں پہلی، تو تفریق کی جائے گی اس کے درمیان اور ان دونوں کے درمیان، یعنی کسی سے بھی نکاح مان لیا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا صاحب؟ لأن نکاح احداہما باطل، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح تو باطل ہے، یعنی دوسری کا نکاح باطل ہے. پہلی سے نکاح ہو گیا، دوسری سے نکاح نہیں ہوا. باطل کا مطلب یہ ہے یقین کے ساتھ. ولا وجہ الی التعیین، لیکن وہ کس کا باطل ہے نہیں معلوم. کس کا باطل ہے نہیں معلوم. ولا وجہ الی التعیین، تعیین کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی آپ متعین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو معلوم ہے کس سے پہلے ہوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لعدم الاولویت، اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اولویت یعنی دونوں میں کسی ایک کو زیادہ اہمیت دو آپ. ایک ہے اولیت اور ایک ہے اولویت. اولویت کا مطلب زیادہ اہمیت والی، اولیت کا مطلب پہلی. یا اولیت طے ہونا ہے، اولیت طے نہیں ہوئی تو اولویت تو کچھ ہے نہیں، لہذا کسی ایک کو بھی اولیت آپ نہیں دے سکتے اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور نہ کوئی وجہ نہیں ہے جہالت کے ساتھ نافذ کرنے کی طرف. جب جہالت ہے، معلوم نہیں ہے آپ کو، تو دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نافذ بھی نہیں کر سکتے. یہ قاضی کی ذمہ داری تفریق کرنا، جج. لعدم الفائدہ، فائدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، او للضرر، یا ضرر کی وجہ سے. فائدہ کیا نہیں ہوگا؟ دونوں کا نکاح مان لیے تو آپ کسی سے بدی نہیں کر سکتے. دونوں میں سے ایک کا مان لیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا نہیں ہوا ہو، پہلے والی کا ہوا ہو، تو اسے بھی بدی نہیں کر سکتے. بڑا نقصان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو بچائے کی راستہ فتعین تفریق، تفریق ہو جائیں گے. ہو گیا نا سب؟ اچھا صاحب، تفریق ہو گئی. اب ان دونوں میں سے کسی سے وتی نہیں کرا، دونوں میں سے کسی سے بھی وتی نہیں کرا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے نکاح کے بعد وتی سے پہلے پہلے اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں، بولو، ہیں تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق اس کو آدھا مہر آتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. ارے فرض دو میں بھی، ہاں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تفرضوهن، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. آگے بڑھو. ایسے الفاظ میں رمضان مبارک ابھی گزرا. آگے فنصف ما فرضتم، اگر تم جو ہے، ارے آگے نہیں پیچھے پڑھو. فنصف ما فرضتم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے تو آدھا دے دو. یہ ہے نا؟ اب یہاں پر آدھا دے دو بولے تو آدھا کس کو دو؟ کس سے نکاح ہوا ہے نہیں معلوم، کس سے نکاح ہوا ہے نہیں معلوم. ہمارے مصنف بولتے ہیں بانٹ کے کھاؤ. کیا بولتے ہیں؟ بانٹ کے. کیا مطلب؟ آدھے مہر میں وہ دونوں کو دے دو. آدھے مہر میں دونوں کو دے دو، یہ مطلب ہے. وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہے. لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، اس لیے کہ وہ تو ان دونوں میں سے ایک کے لیے واجب ہوا، پہلی والی کے لیے. ان دونوں میں سے پہلی والی کے لیے واجب. پہلی والی کون ہے نہیں معلوم. وَانْعَدَمِيَّةِ الْأَوْلَوِيَّةِ، یہاں پر اولویت ہے دیکھو، اور اولویت منعدم ہے جہالت کی وجہ سے، اولیت کی جہالت کی وجہ سے. اولویت منعدم ہے اولیت کی جہالت کی وجہ سے. اولویت یعنی کسی کو اہمیت نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ پہلی کون ہے نہیں معلوم ہے. ایسا فَيُنْصَرَفُ إِلَيْهِمَا، لہذا ان دونوں کی طرف پھیرا جائے گا، ان دونوں کی طرف پھیرا جائے گا. اس کے بعد ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت میں ہے پوری بحث جو مشروع میں کا ہر ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ میں پہلی ہوں، ہر ایک دعویٰ کر رہی ہے میں پہلی ہوں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک دعوے سے پیچھے ہٹ گئی تو دوسرے کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دعویٰ نہیں کری تو دوسری خود بخود طے ہو جاتی. آئی بات سمجھ؟ ایک واقعہ یاد ہے آپ، خیر اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، ذرا سا الگ ہے. کسی اسلامی قاضی کا ہی ہے، یہ کون سے اسلامی قاضی کا ہے نہیں معلوم، کہ جو ہے ایک بچہ ہے چھوٹا سا پیدا ہوا. ماں کی ممتا کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اس واقعے کو، ماں کی ممتا کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے بارے میں دو خواتین لڑ رہی ہیں، یہ میرا ہے یہ میرا ہے. کس کا ہے نہیں معلوم، اور ثبوت دونوں کے پاس بھی نہیں ہے. اب سمجھو کسی جگہ پر دونوں خواتین ایک ساتھ رہا کرتی تھی، سویا کرتی تھی، کیا ہوا تھا نہیں معلوم. تو ایک بچہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے دونوں کو پیدا ہوا ہوگا، ایک کا جو ہے مرا ہوا تھا ہوگا، کچھ بھی تھا ہوگا، انہیں چھپا دی ہوں گی اس کو، لیکن دوسرے بچے بھی دعویٰ کر رہی یہ میرا ہے، تینوں بھی دعویٰ کر رہی میرا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. قاضی کے دربار میں لے جایا گیا. قاضی صاحب پوچھے، گواہ پوچھے ان سے، کوئی گواہ نہیں. ان سے پوچھے، ان کے پاس بھی گواہ نہیں. خوب جو ہے غور و فکر کے بعد قاضی صاحب بولے کہ ایک دن کے بعد آؤ، سوچ کے ہم فیصلہ کریں گے.
پھر وہ بچے کو جو اپنی کسٹڈی میں رکھے، پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد آئے. چلو خیر. تو قاضی صاحب یہ فیصلہ کرے کہ دیکھو بھائی، دونوں میں سے کوئی بتا نہیں سک رہے اس کا بچہ ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ اس بچے کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں. کیا بولا قاضی؟ میں اس بچے کو تقسیم کر دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں. آدھا آپ کو دوں گا، آدھا آپ کو دوں گا. تو ایک خاتون بولی، صحیح قاضی صاحب، وہ بیٹا میرا نہیں ہے، اس کا اسے دے دو. بولی کیا بولی؟ کیونکہ وہی حقیقی ماں تھی. تو خیر، ہاں. تو یہ ہے حکمت، دانائی. اتنے بہترین قاضی ہوا کرتے تھے اسلام کے. سوچ سمجھ کے رات بھر اس نے آخر میں یہ قدم اٹھایا. خیر، کیا بولتے ہیں آگے؟ اور کہا گیا ہے کہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ، یعنی ہر عورت کا یہ دعویٰ ہونا ضروری ہے کہ میں پہلی بیوی ہوں. انہا الاولی، کہ وہی پہلی ہے. والاصطلاح لجہالۃ المستحقۃ، مستحقتی. اور اصطلاح کا مطلب اتفاق. اتفاق کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دینا مستحق کی جہالت کی وجہ سے. یعنی مستحق نہیں معلوم ہے بھائی، لہٰذا کیا کیا جائے ایسے موقع پر؟ آدھا آدھا کیا جائے. یہ آدھے آدھے سے مجھے وہ واقعہ